الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ انشاءاللہ دعا کے ساتھ کلاس کو شروع کر دے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ چلیے الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا، اور جب تک نیت اپنے رب کے لیے خالص نہ کی جائے تو بات نہیں بنتی نا۔ تو ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی نیتوں کو اپنے رب کے لیے خالص کریں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ الحمدللہ ہم قرآن کے حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو قرآن کا حق ہے نا، الحمدللہ اس میں سے ایک حق کیا ہے؟ نمبر 4 حق آج ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ تلاوت کرنا، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ دوسرا حق دیکھا تھا حق تلاوت، تلاوت ہی کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں جسے کہا جائے اس کو حفظ کرنا۔ تیسرا ہم نے دیکھا تھا کہ اس پہ غور و فکر تدبر کرنا۔ آج ہم چوتھا حق دیکھیں گے کہ عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اتباع کرنے کا کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 155۔ اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہٰذا کیا کرو؟ اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو۔ دو کام ہے نا، ایک تو اس کتاب کی پیروی، دوسرا اللہ کا ڈر، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون۔ تو اصل بات ہے کہ اگر اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہیے، تو ضروری ہے اس کتاب کا اتباع کرنا اور ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو جب یہ دو کام کریں گے تو اس کی برکت بھی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کریں گے۔ تو ضروری ہے کہ میں اور آپ الحمدللہ کوشش کر کے اس کتاب کی اتباع کریں۔ پھر دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پر عمل، کہ وہ قرآن پر کیسے عمل کرتے تھے۔ ان سعد بن ہشام بن عامر قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا فقلت یا ام المؤمنین انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن۔ یہ ہے اصل بات، کان القرآن۔ سعد بن ہشام بن عامر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرتے ہوئے کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے کہا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تقرأ القرآن، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا کہا؟ قلت بلا، میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ یعنی جو آپ نے کہا
اس کو دل میں بسایا اور اس کو عمل کر کے دکھایا۔ اور آج ہم اس قرآن کو صرف برکت کے لیے لے لیں، صرف جادو ٹونے کو بھگانے کے لیے لے لیں، صرف اس سے جسے کہا جائے تعویذ اور ڈنڈے کے لیے لے لیں، تو بات ہے کہ قرآن اس مقصد کے لیے آیا ہی نہیں نا۔ قرآن جو ہے ہدی للناس، یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے للمتقین کے لیے، جو بھی اس کتاب پر عمل کرے گا۔ تو ضروری ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقلاع قرآن تھا، تو میں اور آپ بھی کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ عمل کریں۔ دیکھیں قرآن، پہلے ہم نے قرآن سے جسے کہا جائے ریفرنس دیکھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحیح مسلم کی اس سے ریفرنس دیکھا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قرآن مجید پر عمل کیسا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کیا روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص جب 10 آیات سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہ بڑھتا، یہاں تک کہ ان کی معنی کو معلوم کر لیتا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھ لیتا۔ کتنا گریجولی تدریج کے ساتھ یہ قرآن نازل کیا گیا نا، کتنی حکمتیں تھی نا۔ ایک دم سے کتاب نہیں دے دی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور ان کو جسے کہا جائے تورات کی شکل میں تختیاں دی نا، اور پھر کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا نا، اور کیسے ایک ہی وقت میں دے دیا گیا۔ لیکن دیکھیے قرآن مجید جو اتنی عرصے میں نازل ہوا، پھر دیکھیں کتنا گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے نا، تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ اور یہی موٹو ہونا چاہیے کہ میں اور آپ جب کبھی آیات کو پڑھیں، اس میں احکامات ہوں تو آپ اس پر غور و فکر کریں، کیا میرا اس احکام پر شرع صدر ہوا، میرا دل کھلا ہے، میں عمل کرنے کے قابل ہوں کہ نہیں تو اللہ سے دعا کیجیے۔ ہمارے صحابہ کا تو یہی طریقہ تھا کہ وہ آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان 10 آیات کو سیکھ کر، اس کے معنی کو جان کر اس پر عمل نہ کرتے تھے۔ وقال ابن عمر كان الفاضل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السور أو نحوها ورزق العمل بالقرآن وإن آخر هذه الأمة، کیا کہا جا رہا ہے، وَإِنَّ آخَرَ هَذِهِ الْأُمِّهِ، جیسے ادھر کر دیں جی، يُرْزَقُونَ الْقُرْآنَ مِنْهُمُ الصَّبِيُّ وَالْعَامَى وَلَا يُرْزِقُونَ الْعَمَلَ بِهِ۔ کتنی اہم بات ہے، کیا کہا جا رہا ہے الحمدللہ کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، کیا کہا، اس امت کے اوائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جو اہل علم و فضل تھے، وہ قرآن میں سے ایک سورت یا اس طرح کی کوئی بھی مقدار حفظ کرتے تھے، اور ان کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا کی گئی تھی۔ یہاں پہ رک کے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا کرتے، اللہم آمین۔ اور اس امت کے اواخر، یہ دیکھیے جو شروع میں لوگ آئے ان کا یہ حال تھا، اور اس امت کے اواخر میں جو لوگ آئیں گے، اب پتہ نہیں ہمارے بعد کتنی نیشنز آئیں گے، ان کے بچوں اور نابیناؤں کو بھی قرآن حفظ ہوگا۔ آج کتنے نابینا حافظ قرآن ہوتے ہیں، کتنے بچے حافظ قرآن ہیں، لیکن ان کو اس پر عمل کی توفیق نہیں دی جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے لے۔ آج ہماری امت کے، اللہ کے نبی کی امت کے بچے کتنی حفظ کر رہے ہیں نا، ایک کے بعد ایک حفظ ہے، لیکن عمل قرآن پر کہیں نظر نہیں آتا۔ اسی لیے دیکھیں کہ جو اس طرح کے حفاظ ہیں وہ برے کاموں میں بھی انوالو ہیں، اور پھر ایسے موقع پر ہمارا اکثر ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ کروا دیں۔ یاد رکھیے عمل کی توفیق
کہتے ہیں نا صرف اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے، ما توفیق الا باللہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو مل جاتی ہے۔ وہی بات ہے، عربی کا محاورہ ہے من چتا وجدہ، جو کوشش کرے گا شعوری طور پر، جو اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے عطا کر دیں گے نا۔ تو میں اور آپ دیکھیں، ہمیں نہیں پتا ہم امت کے اواخر میں ہیں یا کیا ہیں یا بیچ میں، اب تک کتنی نیشنز اور آئیں گی ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم اتنا تو پتہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں بہت قریب ہیں، تو لہٰذا بتا دیا گیا کہ ان کے بچوں اور نابیناؤں کو بھی قرآن حفظ ہوگا، لیکن اس پر عمل کی توفیق نہیں دی جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے کہ جو ہم سیکھیں، جو ہم سکھائیں، جو ہم پڑھیں، جو ہم پڑھائیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا شرع صدر ہو اور وہ ہماری دل کی بہار بنے اور ہمارے عمل کا حصہ بن جائے۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے سورہ الفجر آیت نمبر انشاءاللہ 11 to 16۔ ٹھیک ہے، پہلے اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، سب ریڈی ہیں؟ الحمدللہ۔ چلیے آیت نمبر 11 کو دیکھیں۔ الذین، وہ جنہوں نے طغوا، سرکشی کی، فی البلاد، شہروں میں، فاکثروا، پھر انہوں نے کثرت سے کیا، فیہا، ان میں، الفساد، فساد، فصب، تو برسایا، علیہم، ان پر، ربک، آپ کے رب نے، سوطا، کوڑا، عذاب، عذاب کا، انا، بے شک، ربک، رب آپ کا، لبالمرصاد، البتہ گھات میں ہے۔ فاما، تو رہا، الانسان، انسان، اذا ما، جب ابتلا ہوں، آزماتا ہے اسے، ربہ، رب اس کا، فاکرمہ، پھر وہ عزت دیتا ہے اسے، ونعمہ، اور وہ نعمت دیتا ہے اسے، فیقول، تو وہ کہتا ہے، ربی، میرے رب نے، اکرمن، عزت دی مجھے۔ دیکھیے مجھے کا ٹرانسلیشن کیسے آ رہا ہے، یہ اکرمنی تھا، یا متکلم لگی ہوئی تھی، لیکن یا جو ہوتی ہے نا چھوٹی سی جو یا ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کتابی، میری کتاب، منی، مجھ سے، ہے نا، تو یہ جو ہوتی ہے نا ربی، میرا رب، تو یہاں پہ نا کبھی کبھی یا کو ایک انداز ہوتا ہے کبھی کبھی یا کے لکھنے کا کہ صرف کسرہ دے دیا جاتا ہے اور یا کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ سیم وہی ہے، اکرمنی، نی تھا لیکن بس کسرہ دے دیا اور یا کو ڈراپ کر دیا، اسی لیے مجھے کا ٹرانسلیشن آ رہا ہے عزت دی مجھے۔ وہ اما، اور لیکن، اذا، جب کبھی، ابتلا ہو، وہ آزماتا ہے اسے، فقدر، پھر وہ تنگ کر دیتا ہے، علیہ، اس پر، رزقہ، رزق اس کا، فیقول، تو وہ کہتا ہے، ربی، میرے رب نے، اہانن، ذلیل کر دیا مجھے۔ یہاں پہ بھی سیم وہی ہے، اکرمن کی طرح یا متکلم ڈراپ کر دی گئی ہے، اور بیسیکلی مجھے کا ٹرانسلیشن کیا جا رہا ہے صرف نون کے نیچے کسرہ ڈال کے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ آپ سب اپنے مصحف کھولے ہوئے، ون ٹائپ کیجئے، شاباش، سب نے کھول لیا، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فک۔ انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے لے کر انشاءاللہ 16 تک سورہ الفجر، آیت نمبر 11 سے 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین طغوا فی البلاد، الذین طغوا فی البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد،
إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. چلیے الحمدللہ رب العالمین، ہماری ریسیٹیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ چلیے انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے آیت نمبر انشاءاللہ 16 سے لے کر 11 سے لے کر 16 تک کی ریسیٹیشن آپ کے ہوم ورک میں بھیجنی ہے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوشش کیجیے جو بہنیں اپنا حفظ کر رہی ہیں وہ حفظ کے ساتھ، اور جو حفظ نہیں کر رہی ہیں تو انشاءاللہ اپنی کوشش کر کے ریسیٹیشن بھیج دیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہوگی، اور یہ وہ صورت ہے نا جو آپ الحمدللہ آہستہ آہستہ کر کے جب اس کو میمورائز کریں گے تو اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کر دے، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنی گرامر کی سیشن۔ اچھا پہلے تجوید رہ گئی ہے، میں تھوڑا تجوید آپ کو کروا دوں، ہم سوری۔ الذین میں دیکھیے لام موٹا نہیں کیجیے گا، الذین اللہ نہیں، الذی دال کو لائٹ رکھیے گا، تغو پو ہیوی ہے، طغو ٹھیک ہے، غین بھی ہیوی ہے، طغو دونوں کو طا اور غو آپ کا 2 کاؤنٹ ہے اور طا ہیوی ہے 1 کاؤنٹ۔ فی 2 کاؤنٹ ہے، سوری فی 1 کاؤنٹ ہے، فی البلاد میک شور دال پہ قلقلہ ہو، ٹھیک ہے، دال پہ قلقلہ واضح ہو، باقی کسرہ شارپ ہو۔ فَأَكْثَرُ ایسا ناٹ سا ایسا فَأَكْثَرُ رو کے لیے آپ کی دمہ کے لیے آپ کے ہونٹ بالکل مکمل گول ہونے چاہیے، اور رو ٹھیک ہے، فی رو کو 2 کاؤنٹ، واو مت دیا ہے، فی کو اگین یا مت دیا ہے 2 کاؤنٹ، فی الفساد تو میک شور کرنا ہے کہ فی ہر لام کو شیک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، فی ہل ایسے کر کے نہیں، تو فی الفساد ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھنا ہے اور آپ اس پہ روکیں گے تو دال پہ قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے بلاد پہ تھا اسی طرح دال پہ بھی۔ آگے دیکھیے اور فا پہ ہاں ہمس پہ ہے، فا صوب میک شور سواد ہیوی آپ کا ہو، فا نہیں، فا نہیں، فا فصوب با پہ آپ کو مطلب اس کو آپ کو شدہ ہے تو جماؤں کے ساتھ ادا کرنا علیہم علیہم، لئی پہ آپ دیکھیے کہ آپ کا یا لین ہے اور ہم پہ آپ کا جو غنہ ہے وہ ناقص غنہ ہے، ٹھیک ہے، علیہم لئی کو آپ نے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، ربو کا ٹھیک ہے، اگین دیکھیے اور ایسے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں ربو کا نہیں، ربو کا تھوڑا سا جماؤں کے ساتھ، ربو کا سو سو سین میں نا وسلنگ ساؤنڈ آنی چاہیے، سو 2 کاؤنٹ، لین ہے واؤ لین، قو ہیوی، عذا عین ہے،
عذاب, لیکن زا نہیں ہے یہ, عذاب آپ اس کو جب روکیں گے سوط عذاب تو باپے آپ کا قلقلہ واضح ہو, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے جو روک رہے ہیں جو مد بلاد یا فساد یا عذاب, یہ سب میں قلقلہ بھی ہے اور مد العارض للسکون, ٹھیک ہے. ان آپ کا موسٹ کمپلیٹ کرنا, نیزل کیویٹی میں آپ نے آواز لے کے جا کے ہولڈ کرنی ہے. ربا کا اگین ہم دیکھ چکے ہیں, را ہیوی لا بیل مرصاد, میک شور کرنا ہے کہ لام ہٹ نہیں ہو, ٹھیک ہے. باقی کا شارپ ہے, میرو یا را کو آپ نے ہیوی کرنا ہے, کیونکہ کیوں را کو ہیوی کریں, حالانکہ را سے پہلے مین پہ تو کسرا ہے, لیکن اس کے بعد جو لیٹر صاد کی وجہ سے را بھی ہیوی ہوگا. لا بیل مرصاد, ٹھیک ہے, تھوڑا سا جماؤ کے ساتھ کیونکہ جزم ہے, اور پھر یہ کہ ہیوی صاد, ٹھیک ہے. دال پہ قلقلہ روکیں گے تو مد العارض للسکون. ف ف ہمس ف ف اب یہ نیزل اس کی کیا, اس کی پوری اس کی پراپرٹی ہے, خوبی ہے مشدد کی, آپ اس کو مکمل اس میں اکمل غنہ موسٹ کمپلیٹ غنہ اکمل غنہ کریں. ف یہ ساؤنڈ آنی چاہیے, فَأَمَّا الْإِنسَانُ, ٹھیک ہے. یہ آپ کی آپ ہائٹ کریں ان ساکن کی آواز کو, تو آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ آپ کی سین کے مخرج کے پاس, اور سین کا مخرج کیا ہے, دانتوں کے پیچھے, آپ کی جو دونوں دانتوں کے جو پیچھے مطلب آپ کی زبان رہے گی نا, ٹپ آف دا ٹنگ رہے گی اوپر نیچے کے, تو ٹھیک ہے. پتہ چل رہا ہے کہ زبان وہیں پر رکھی ہے, تو آپ نے اس نے وہیں رکھنا, ورنہ اکثر ہیوی کر دیتے ہیں ایسے نہیں, ٹھیک ہے نا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ, سا آپ نے پورا 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. نون کے لیے آپ نے پورا, بعض اوقات ہم نو پڑھ دیتے ہیں نا, جیسے انسان, پورا نہیں کیا, نہیں, نو پورا کمپلیٹ کیجئے, پھر آپ اذا پہ جائیے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا, نو ایذا, ٹھیک ہے, پورا کمپلیٹ نو, پورا کمپلیٹ ہوا دائرہ جو آپ کے لپ کا تھا. پھر آپ نیکسٹ لیٹر پہ گئے, ایذا, ذا آپ کا لپ مت دیا, مبتلاہ, مب با پہ قلقلہ, تلا, لا پہ آپ کا 2 کاؤنٹ ہے, ہو کو آپ نے 1 کاؤنٹ پڑھنا ہے, اور ربہ, اچھا یہاں پہ کیئرفل آپ نے ہونا ہے, ٹھیک ہے. پہلا والا ہو 1 کاؤنٹ ہے, لیکن بعد والا ربہ فأکرمہ ونعمہ, یہ تینوں آپ کے 2 کاؤنٹ ہے, اور یہ کیا ہے, مد صلۃ الصغریٰ, ٹھیک ہے. تو میک شور جب آپ ریسیٹیشن کی پریکٹس کریں, پہلا والا ہو 1 کاؤنٹ ہے, ریسٹ آف جتنے بھی لاسٹ میں آ رہے ہیں ہو پورا آپ کا لپ بالکل منیمم ہو جائے, سرکل جو اس کے آپ کے ہونٹوں کا ہے نا, اور پورا ہو واضح ہو, اور ہاں بھی واضح ہو, نہیں یہ ہاں نہیں ہے, یہ ہاں ہے, ہاں. ربہ وَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے انشاءاللہ یہ واضح کرنا ہے. را ہیوی رکھیے گا, اک رو پہ ہمس بھی ہے, اور ساتھ میں اک پہ جو ہے شدہ بھی ہے, را ہیوی رکھیے گا. اسی طرح جیسے اچھا دیکھیے جو مد صلۃ الصغریٰ اس کے رول بھی پورے ہو رہے ہیں نا, کہ نیکسٹ لیٹر میں حمزہ نہیں ہے, اور اس سے پہلے جو ہے جیسے کہا جائے حرکت والے لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, الحمدللہ. پھر دیکھیے نعمہ, آئین کو واضح کیجیے گا, ٹھیک ہے. آئین ٹوائس ہٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو تھوڑی پریکٹس کیجیے گا. وَنَعَمَهُ, تو ایسا نہ ہو کہ نا تو نکالا, نہیں پڑا, تو دونوں آپ نے پڑھنا ہے, آئین حمزہ نہیں پڑھنا ہے, نہیں ہے, تو تھوڑا سا آئین کی پریکٹس کریجیے گا. اس پہ رک کے انشاءاللہ پھر آپ نے وہی 2 کاؤنٹ, فَيَقُولُ, آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. ربی, ابھی آپ کی کون سی مد ہے, مد الجائز منفصل نا, آپ پڑھ چکے ہیں, حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے نا, اور را ہیوی رکھیے گا, ٹھیک ہے. اکرمن, ٹھیک ہے, اکرمن ہمس بھی ہے, لیکن شدہ پہلے, پھر ہلکی سی ایئر, ایسے ٹائم نہیں دیجیے گا زیادہ. رامن انشاءاللہ را کو ہیوی رکھنا ہے. جب روکیں گے من تو ساؤنڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے, ناقص غنہ کے ساتھ. برا اپنی نیزل کیویٹی میں لے جا کے 2 کاؤنٹ ہولڈ کرنا ہے. اس کو آپ نے 4 to 5 کاؤنٹ, آپ کے ہم مد الجائز منفصل ہے, ٹھیک ہے. 2 یہ اور 4 to 5 اسٹریچ کریں گے. ٹھیک ہے, ایسے کر کے موٹا نہیں کیجیے گا. ایذا اگین آپ کا 2 کاؤنٹ ہے,
ہے مبتلاہو، باپ قلقلہ تلا لاؤ 2 کاؤنٹ، ہو اب یہاں پہ بھی دیکھیے ہو کو 1 کاؤنٹ رکھنا ہے، اس کو اسٹریچ نہیں کرنا ہے، مبتلاہو ایسے کر کے نہیں، ہو دیٹس اٹ. فقدر، اچھا دیکھیے فا اور دال دونوں لائٹ ہے لیکن قاف اینڈ را ہیوی ہے. فقدر، اس کی پریکٹس کیجیے گا، فا ہمس کے ساتھ، قاف شدہ لیٹرز ہے تو اس میں کوئی ایئر باہر نہیں آئے گی. فقدر، فقدر، ٹھیک ہے، قاف اینڈ را ہیوی، بس علیہ ہی کی کسرہ بالکل شارپ اور واضح ہو. ہم ایسے نہیں پڑھیں گے فقدر علیہ رزق، علیہ ہی پورا کمپلیٹ کریں گے پھر رزقہ پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو لئی آپ کا یالین ہے، ہی آپ اس کو آپ 1 کاؤنٹ رکھیں گے، اس کو اسٹریچ نہیں کیجیے گا 2 کاؤنٹ. رزقہ، اب یہاں پہ دیکھیے اس سے پہلے میں مبتلا 1 کاؤنٹ، علیہ 1 کاؤنٹ، لیکن رزقہ یہ آپ کی مد الصلاۃ الصغریٰ ہے، آپ کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے اور زائی کا مخرج واضح ہو اور را کی کسرہ شارپ ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے فیقولو، فیقولو او آپ کا 2 کاؤنٹ ہے، ربی را ہیوی اور بی کو آپ اسٹریچ کریں گے مد الجائز منفصل 4 to 5 کاؤنٹ. نن، ٹھیک ہے، ہا کو آپ نے 2 کاؤنٹ، نن جب اس کو روکیں گے تو واضح ہو اور یہ مد کیا بن جائے گی، مد مد العارض للسکون. ٹھیک ہے، اور ناقص غنہ کے ساتھ. چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک. جب آپ اپنی انشاءاللہ ریسیٹیشن تیار کریں گے اسپیشلی حفظ کے حوالے سے اور اپنی تلاوت کے حوالے سے تو ان چیز سے کہا جائے رولز کا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ رب العالمین. آپ کا ہوم ورک ہے آیت نمبر 11 سے لے کر 16 تک انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے. زیادہ آپ کو آیتیں نہیں دی کیونکہ تھوڑی سی آیت لمبی تھی لاسٹ کی 2، تو میں نے چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو بریک کر دیا تاکہ آپ کے لیے آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے. الحمدللہ اب ہم اپنی گرامر کی طرف چلتے ہیں. گرامر ہماری ماشاءاللہ آلموسٹ ایک پارٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے، حصہ اول. الحمدللہ مجھے امید ہے جو بہنیں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں گی ان کو گرامر کافی حد تک آ رہی ہوگی، لیکن جو کسی بھی وجہ سے پیچھے ہیں تو ان کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا. لیکن نہیں آؤ وہی بات ہے کہ ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے نا. تو آج ہم انشاءاللہ افعال ناقصہ کو دیکھیں گے. اب تک جسے کہا جائے ہم نے جو چیزیں کر لی ہیں یہ ساری چیزیں، جو اسم ظرف ہے، اسم مفعول ہے، اسم صفہ ہے، اسم تفضیل ہے، اسم عائلہ، بس ان کی ڈیفینیشن ہی آپ کو پتہ چل جائے وہ کافی خاص وزن پر آتے ہیں. جب یہ جیسے مفتاحون ایک خاص وزن پر آتا ہے، چابی ہے نا، آلہ ہے، تو کوئی بھی چیز ایک خاص وزن پر آتی ہے جو کسی کام کرنے کے لیے استعمال ہو اس کو اسم آلہ کہتے ہیں. اسم تفضیل کسی بھی انسان یا کسی بھی چیز کی جو صفت ہوتی ہے اس کو دوسروں کو ایک مقابلے میں یا تو برتر کیا جائے یا زیادہ کرنے کے لیے ہم اسم تفضیل کو اسم استعمال کرتے ہیں. اور وہ اسما جو بطور صفت استعمال ہوں یا مبالغے کے لیے ہوں تو وہ اسم صفہ، ان کا بھی کوئی خاص وزن، ان کے وزن ہے، لیکن ان کے وزن کو یاد کرنا اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یاد کریں نا. بس آپ انشاءاللہ جب آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی. اسم ظرف کا وزن ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جس میں کسی بھی کام کے ہونے یا کرنے یا جگہ کا مفہوم ہوگا. اور اسم مفعول تو آپ کو پتہ ہے جس پہ کسی کام کے ہونے کا مفہوم پایا جائے، اور جو کسی کام کے کرنے کا مفہوم ہے تو اسم فاعل. یہ ساری چیزیں ہم نے الحمدللہ دیکھ لی ہیں، ڈیٹیل میں دیکھ لی. فاعل کو دیکھ لیا، اسم فاعل کا فرق دیکھ لیا، مفعول کو دیکھ لیا، اسم مفعول کا فرق کو دیکھ لیا، ظرف کو دیکھ لیا، اسم ظرف کو فرق کو دیکھ لیا کہ اسم ظرف، اسم فاعل، اسم مفعول خاص وزن پر آئیں گے، جبکہ جسے کہا جائے جو ظرف ہے یا فاعل ہے، مفعول ہے، وہ کوئی خاص وزن پر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا، سب کو سمجھ آیا ہوا ہے نا. چلیے ہم نے یہ سب کر لیا، نیکسٹ پہ آ جائیے. آتے جائیے، سب چیزیں ہم کر چکے ہیں. اسماء استفہام کو ایک دفعہ ایک پیچھے سے لائیے، ایک دفعہ میں ایک دفعہ ہلکا سا ریکیپ کر دوں. آپ کو پتہ ہے اسماء اسم کی جمع استفہام سوالیہ. ٹھیک ہے، سوال اسماء جو کسی جملے کو سوالیہ بناتے ہیں، مراد ہے کوشچن بناتے ہیں. اس جملے میں یا تو فاعل بنے گا، مفعول بنے گا، یا پھر خبر یا مبتدا بنے گا. اس میں کتنے لیٹرز ہیں؟ 9 ہیں. من، کیفا، ما، ماذا، کم، متی، ایو،
ایون اینا انا جسے کہا جائے ایتن، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس کو انشاءاللہ ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اس کی ایگزامپل نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. پھر اس کی ایگزامپل کو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ یہ ساری آپ کو ایگزامپل دی جا رہی ہے جو کہ اسماء استفہام کی شکل میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد جو ہے جی اس میں جو ہے اگر حروف جارہ کا استعمال کرتے ہیں اسماء استفہام میں تو کیسی شکل آ جاتی ہے؟ ماں سے پہلے لیما، لیمازا، من تھا، ماں تھا. تو آپ کو پتہ ہے ماں جو ہے اسماء استفہام ہے سوال کے لیے، تو اس سے پہلے من لگا تو مما. اسی طرح سارے نا جہاں جہاں بھی جسے کہا جائے اسماء استفہام سے پہلے اگر ہم اس کو حروف جارہ لگاتے ہیں تو ایکچوئل شکل کس طرح آتی ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ ظاہر کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سب آپ نے کیا ہوا ہے. آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں. پھر ہم نے کہا تھا ایک جو اسماء استفہام کم ہے وہ دو طرح سے آتا ہے، یا تو وہ استفہامیہ ہوگا سوال کے لیے آئے گا یا پھر خبریہ خبر دے رہا ہوگا، ٹھیک ہے. اگر استفہامیہ آئے گا تو اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ کم کے بعد والا اسم نمبر 1 منصوب ہوگا، نمبر 2 نکرہ ہوگا، نمبر 3 واحد ہوگا. یہ 3 کنڈیشنز ہیں. کون کون سی؟ منصوب ہو، نکرہ ہو اور واحد ہو، ٹھیک ہے. جیسے کم درہمن، ٹھیک ہے، اندکا. اب درہمن کو دیکھیے منصوب بھی ہے، نکرہ بھی ہے اور واحد بھی ہے. لیکن اگر کم کے بعد والا اسم مجرور ہو، ٹھیک ہے، اب ڈزنٹ میٹر وہ واحد ہے یا جمع، لیکن مجرور ہونا مسٹ ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ جسے کہا جائے خبریہ ہے. پہلا والا استفہامیہ تھا، دوسرا والا خبریہ. جیسے کم طالب موجود، کتنی ہی طالب علم موجود ہے نا. تو یاد رکھیے اگر وہ استفہامیہ کے طور پر آئے گا تو اس سے کم کے بعد والا اسم منصوب، نکرہ اور واحد ہونا چاہیے، اور اگر کم کے بعد والا اسم مجرور ہے تو پھر وہ خبریہ کے طور پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی تھی جو لاسٹ کلاس میں بتائی تھی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اب ہم انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک آج دیکھیں گے، وہ ہے افعال ناقصہ، ٹھیک ہے. افعال ناقصہ. اب آپ میں سے پہلے بھی لوگ اس سے ناقص کے ورڈ سے واقف ہے نا. افعال فعل کی جمع ہے، ناقصہ یعنی آپ کو پتہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا مرکب تام، مرکب ناقص، جس میں کوئی نقص ہو، جس میں کوئی خرابی ہو، تو یہ وہی ہے. تو یاد رکھیے عربی زبان میں کچھ ایسے افعال ہیں جن کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے. پوائنٹس میں لکھیے گا، ٹھیک ہے. نمبر 1 عربی زبان میں کچھ ایسے افعال ہیں جن کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے. نمبر 2 یہ افعال دوسرے عام افعال کی طرح نہیں ہوتے. نمبر 2 یہ افعال دوسرے عام افعال کی طرح نہیں ہوتے. جیسے دوسرے ورب ہوتے ہیں نا، جیسے جلسا، قعدا، طلبا، فعلا، جسے کہا جائے نصارا، تو آپ دیکھتے ہیں یہ افعال ہے، یا استفعلا، یستفعل، یا آپ دیکھتے ہیں نزلہ، ینزل، یا آپ دیکھتے ہیں انقلب، ینقلب. تو یہ دوسرے عام افعال کی طرح نہیں ہوتے بلکہ یہ افعال جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں. تو تیسرا پوائنٹ کیا ہو جائے گا؟ یہ وہ افعال ہیں جو جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں اور ان کا کوئی فاعل یا مفعول نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ دوسرے افعال کی طرح نہیں ہوتے نا. جیسے آپ کو پتہ ہے جب کوئی بھی فعل ہوتا ہے، جب اس کی کمبینیشن دیکھی جاتی ہے تو فعل کے بعد فاعل اور پھر مفعول، ٹھیک ہے. عموماً یہی ترتیب ہوتی ہے. جیسے ہم نے جملہ اسمیہ کی ایک کمپوزیشن دیکھی نا کہ پہلے کیا ہے؟ مبتدا، پھر خبر، پھر متعلق خبر، ٹھیک ہے نا. یہ ایسی سیم جملہ فعلیہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کی ایک جسے کہا جائے کمپوزیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کیسی ہوتی ہے کمپوزیشن؟ کہ پہلے کیا ہو جائے گا؟ فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی جسے کہا جائے کمپوزیشن ہے. لیکن یاد رکھیے آلویز ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہم اپنے جانتے رول بناتے ہیں لیکن ناٹ آلویز ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے چونکہ یہ دوسرے عام افعال کی طرح نہیں ہوتے، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ سے پہلے آتے، تو لہٰذا ان کا کوئی بھی فاعل یا مفعول نہیں ہوتا عام افعال کی طرح نہیں ہونے کی وجہ سے، بلکہ یہ مبتدا خبر ہی کو اپناتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنا بناتے ہیں یا اپناتے ہیں. مراد ہے کہ یہ جملہ اسمیہ سے پہلے آئیں گے، اور جب جملہ اسمیہ سے پہلے آئیں گے تو پھر ان کا مبتدا اور خبر ہوگا، ٹھیک ہے. یہ جملہ فعلیہ سے پہلے نہیں آتے.
ٹھیک ہے. تو پھر چوتھی بات کیا ہو جائے گی, مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہیں گے. ٹھیک ہے نا, ہم کہیں گے کہ مبتدا کو ہم کیا کہیں گے, ہم کہیں گے یہ افعال ناقصہ کا اسم ہے, اور پھر ہم کہیں گے خبر کو افعال ناقصہ کی خبر ہے. اب ان کا ایکشن ہوتا ہے, یہ افعال جو ہے نا ان کا ایکشن ہے, اور ایکشن کیا ہے کہ یہ مبتدا کو رفع کرتے ہیں اور خبر کو یہ نصب دیتے ہیں. ہم نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے تھے, آپ کو یاد ہے حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے تھے؟ آپ کو یاد ہے کہ وہ مبتدا کو نصب دیتے تھے, اور خبر عموماً خبر جو تھی وہ اپنی اوریجنل حالت میں رہتی تھی نا. عموماً مبتدا خبر کون سی حالت میں ہوتے ہیں؟ حالت رفع میں ہوتے ہیں نا. تو ہم نے دیکھا تھا کہ افعال جیسے حروف مشبہ بالفعل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ بیسیکلی جسے کہا جائے, آپ نے دیکھا کہ وہ مبتدا کو نصب اور خبر کو جسے کہا جائے وہ خبر کو جو ہے وہ جسے کہا جائے ایزز رہنے دیتے ہیں حالت رفع میں. جبکہ افعال ناقصہ, ٹھیک ہے, جبکہ افعال ناقصہ اگر آپ دیکھیے تو افعال ناقصہ کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ مبتدا کو مطلب وہ حالت رفع میں رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن اس کے برعکس دیکھیے جو خبر ہوگی وہ نصب میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے, اتنی بات سب کے ذہن میں آ گئی الحمدللہ. اچھا, اب جو بات ہے افعال ناقصہ کے حوالے سے الحمدللہ, اب تھوڑی سی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کون کون سے الفاظ ہیں جو افعال ناقصہ کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے, کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 دیکھیے, میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, کانا, صارا, اصبح, امسا, اضحا, ولا, باتا, ما زالا, ما برہا, ما فتا, من فقا, ما داما, لیسا. تو اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریے تو یہ 13 بنیں گے, 13 بنیں گے. اور بعض میں تو اور بھی آتے ہیں. دیکھیے کانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ہاں 13 ہے. 13 جو ہے نا مطلب کافی زیادہ کامن ہے, اور بھی آتے ہیں لیکن یہی 13 کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ بعض کتابوں میں آپ کو 18 بھی ملیں گے, 18 بھی ملیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ وہ اتنا قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اور بکوں میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن ہم نے جیسے جب حروف جارہ کو دیکھا تھا تو وہ 17 تھے, رائٹ, لیکن قرآن مجید میں 11 استعمال ہوتے ہیں. باقی جو ہے ہم نے کہا تھا کہ وہ اور کتابوں میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا بات سمجھ آ گئی کہ نمبر 1 عربی زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں, کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے. یہ دوسرے افعال کی طرح نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کا کوئی فاعل یا مفعول نہیں ہوتا, نمبر 1. نمبر 2, یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا ان کا مبتدا اور خبر ہوتا ہے. مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں. ان کا فنکشن کیا ہے؟ یہ مبتدا کو رفع ہی رہنے دیتے ہیں اور خبر کو یہ نصب دے دیتے ہیں. کون کون سے لیٹرز ہیں؟ کانا, صارا, اصبح, امسا, اضحا, ولا, باتا, ما زالا, ما برحا, ما فتا, من فقا, ما داما, لیسا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ الفاظ ہیں الحمدللہ. اچھا, اب تھوڑی سی بات کو اور سوچیے کہ یہ چونکہ افعال ہے نا تو پھر ان کی گردانیں بھی استعمال ہوتی ہیں, لیکن چونکہ یہ افعال ناقصہ ہونے کی وجہ سے ان سب کی پوری گردانیں استعمال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ان سب کی پوری گردانیں استعمال نہیں ہوتی. میں پچھلے والے پیج پہ لے آئیے, تو گردانوں کے اعتبار سے پھر ہم نے ان کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر دیا. دیکھیں اس بات کو سمجھے گا, اس کے پرنسپل کو. چونکہ افعال ہیں تو ان کی گردانیں ہونی چاہیے, استعمال ہونی چاہیے, کیونکہ افعال کی تو گردانیں ہوتی ہیں. خلق, خلقا, خلقو, نصرا, نصرا, نصر, ینصرو, اسی طرح انصر, گردانیں ہوتی ہیں. کیونکہ یہ ناقص تو ان کی گردانیں تو ہوتی ہیں, لیکن ناقص ہونے کی وجہ سے ان کی پوری گردانیں استعمال نہیں ہوتی. مراد کیا ہے کہ کسی کی ماضی ہو جائے گی, کسی کی ماضی مضارع امر ہو جائے گی, کسی کی صرف مضارع بنے گی, کسی کی صرف ماضی بنے گی. ہم جب انشاءاللہ گردانے بنائیں گے افعال میں جائیں گے, ابھی ہم نے افعال نہیں پڑھا, لیکن جب ہم آگے جائیں گے تو انشاءاللہ اس چیز کو پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا. تو یاد رکھیں وہ افعال جن کی پوری گردانیں بنتی ہیں, ماضی بھی, مضارع بھی, امر بھی نہیں, وہ کون کون سی ہیں؟ کانا, صارا, اصبح, امسا, اضحا, ولا, باتا.
ٹھیک، یہ وہ افعال ہے جن کی پوری گردانیں بنتی ہیں، مراد کے ماضی بھی بنے گی، مضارع بھی بنے گی، امر بھی بنے گی، نہیں بھی بنے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 دیکھیے، وہ افعال جن کی صرف ماضی اور مضارع کی گردانیں استعمال ہوتی ہیں، اس کا مطلب اس کی امر کی گردان نہیں بنتی اور نہیں کی گردان نہیں بنتی۔ تو آپ کو سمجھ آیا کہ وہ افعال جن کی صرف ماضی اور مضارع کی گردانیں بنتی ہیں وہ کون سے ہیں؟ ما زالا، ما بریحا، ما فتا، من فکا، ٹھیک ہے، یہ وہ ہیں جن کی صرف ماضی اور مضارع کی گردانیں بنیں گی۔ اس کے برعکس دیکھیے نمبر 3 کیٹیگری، وہ افعال جن کی صرف ماضی کی گردان بنتی ہے، ما داما لیسا، ما داما لیسا، لیسا یلیسو نہیں ہوتا، لیسا کے ساتھ صرف ماضی کی گردان آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ، اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ان کے پہلے میننگ کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کانا، سب سے پہلے دیکھیے کانا کا میننگ ہوتا ہے، اس کے 3 میننگ ہے، یہاں پہ آپ کے پاس 1 لکھا ہوا ہے، آپ اس کو 3 اضافہ کر لیں۔ کانا کا مطلب تھا بھی ہوتا ہے بھی ہوتا ہے، ہوا بھی ہوتا ہے، ہونا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاروں میننگ ہوتے ہیں۔ کانا کے کون سے میننگ ہے؟ تھا، ٹھیک ہے، ہونا، اور جسے کہا جائے ہوا، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ جیسے اگزامپل ہے کان اللہ علی کل شیء قدیر، ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کانا کا تو یہاں پہ ہے کا میننگ آ رہا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کانا کی گردان بن گئی، کانا یکونو، کانا یکونو، کانا یکونو، ٹھیک ہے نا۔ کانا ماضی ہے، یکونو مضارع، بس اس کو سمجھیے گا، ابھی ہم نے افعال نہیں کیے، لیکن چونکہ یہ اسماء سے پہلے آتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے ان کا ذکر کر دیا تاکہ جب آپ انشاءاللہ گردانیں کرنا شروع کریں گی، گردانوں سے تو آپ بہت اچھی طرح فیملیئر ہے نا، تو انشاءاللہ۔ تو یکونو فعل مضارع، تو یکونو رسولو، اور کیا ہوں گے رسول، علیکم تم پر، شہیدہ، تو یہاں پہ ہونے کے میننگ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 2 دیکھیے، سارا، سارا، سارا کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں ہونا، یا اس کا میننگ ہوتا ہے ہوا یا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سارا خالد غنی، سارا ہو گیا خالد غنی، امیر ہو گیا سر، ہے نا۔ تو یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں چلا گیا، پہلے ہو سکتا ہے غریب ہوگا، اب امیر ہو گیا، غنی بے نیاز ہو گیا، الحمدللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سارا کا میننگ ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں ہونا، اس کا لٹرل ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہوا یا ہو گیا، ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تیسرا دیکھیے اصبح، اصبح، اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا، ہو گیا، یا صبح کے وقت ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ آپ کو اصبح، امسا، ابہا، اگر آپ نوٹس میں دیکھیں تینوں کے جو میننگ ہے، ٹھیک ہے، ابہا، اصبح اور امسا، ان تینوں کے میننگ میں یاد رکھیے ہوا بھی ہوتا ہے، اور جسے کہا جائے کیا کہتے ہیں، ہو گیا بھی، ادھا میں ہو گیا کا مفہوم نہیں آتا، ٹھیک ہے، یعنی اصبح اور امسا میں ہو گیا کا میننگ بھی آتا ہے، اور ادھا میں اور یا اصبح کے اندر ہوتا ہے صبح کے وقت ہوا، امسا کا مطلب ہے شام کے وقت ہوا، اور ادھا کا مطلب ہے چاش کے وقت ہوا، ٹھیک ہے، بس یہ ڈفرینس ہے، اصبح صبح کے وقت ہوا، امسا شام کے وقت ہوا، اضحیٰ چاش کے وقت ہوا۔ تو اس کا جو میننگ ہوتا ہے ہوا یا ہو گیا، ہوا یا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر اصبح ہوگا تو صبح کی بات ہوگی، جیسے آپ اگزامپل ہے اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، اور ہو گیا ام موسیٰ کا دل فارغ ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے کتنی خوبصورت اگزامپل سے سمجھا گیا، یعنی مراد ہے کہ جو پورا جو واقعہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، الحمدللہ، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اصل الحمدللہ فاصبح کا ورڈ آتا ہے نا، اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، اور ہو گیا ام موسیٰ کا دل فارغ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ظل آ رہا ہے، الحمدللہ ظل آ رہا ہے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا نوٹ دیکھ لیجئے، یہ الفاظ جب اپنے اصلی معنی میں ہوں گے، یعنی اصبح صبح کے معنی میں،
امسا شام کے معنی میں اور ادھا چاش کے معنی میں ہوں گے تو افعال ناقصہ نہیں بلکہ فعل تعام ہوں گے. اس بات کو نوٹ کر لیجیے گا جو کہ بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اسبح الملک للہ. ٹھیک ہے، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا. اب یہ ہم نے صبح کی، اب یہ صبح کی میننگ میں آ رہا ہے. شام کی میننگ امسا و امسا للہ. ٹھیک ہے نا، اب شام کی میننگ میں آ رہا ہے یا چاش کے میننگ میں آ رہا ہے. جب اس کے میننگ میں آئے گا تو پھر یہ افعال ناقصہ نہیں بلکہ فعل تعام ہوں گے. جیسے دوسرے فعل ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغہ ہو گیا. اب یہاں پہ جو دیکھیے فؤاد جو ہے وہ اصبح کے بعد جو فؤاد آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ اسم آ رہا ہے نا، فؤاد ام موسیٰ. یہ پورا مضاف مضاف الیہ ہے. موسیٰ مضاف الیہ، جو ہے مضاف بھی وہو مضاف، اور فؤاد مضاف ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیے اصبح کس سے اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اسما آ رہا ہے، فؤاد. فؤاد. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب یہ صبح کے معنی میں، شام کے معنی میں، چانچ کے معنی میں آئے تو پھر یہ جسے کہا جائے پھر وہ جسے کہا جائے وہ افعال ناقصہ نہیں رہتے بلکہ وہ کیا بن جاتے ہیں؟ افعال تام بن جاتے ہیں، فعل تام بن جاتے ہیں نا. جیسے اگر آپ نے الحمدللہ مارننگ کی دعا یاد کی ہو تو اس میں دعا آتی ہے نا، اصبحنا، صبح کی ہم نے. اب یہاں پہ دیکھیں صبح کی ہم نے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے صبح کی. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اب جب صبح کے میننگ میں آ رہا ہے، شام کے میننگ میں آئے گا، چاش کے، تو پھر وہ ناقص نہیں فعل تام کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. تیسرا دیکھیے وہ کیا ہے؟ واللہ. واللہ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جیسے تھوڑا سا ڈفرنس کیا ہے کہ سارا دن کسی کام پہ رہنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کام کا ہونا ہے لیکن سارا دن. اس کو بھی ہم اس میں کہتے ہیں کہ جیسے دن بھر میں کسی بھی کام کے ہونا، کسی کام کا ہونا. تو اس کا میننگ کیا کرتے ہیں؟ ہوا یا دن میں ہوا یا سارا دن کسی کام پر رہنا. ٹھیک ہے، جیسے ظل خالدن باقیاں. ٹھیک ہے، خالدن باقیاں کیا مطلب ہے؟ کہ سارا دن خالد، باقیہ کا میننگ میرے ذہن سے نکل گیا. باقی کہتے ہیں جیسے جاگنے کو کہتے ہیں نا، جیسے رہنے کو کہتے ہیں نا، یا میرے ذہن سے نکل رہا ہے باقی. ہاں، تو ذلہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کہ ہوا یا رہا، یا جسے کہا جائے اسمانی خالدن خالد، باقیہ جاگتا رہا. میں جاگنے کے میننگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذلہ کے بعد خالدون آ رہا ہے، خالدون آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ افعال ناقصہ. پھر آپ دیکھیے باتا، ظلہ باتا اور ذلہ میں فرق یہ ہے کہ ذلہ جو ہے دونوں میں ہوا کا میننگ ہوتا ہے، لیکن ذلہ دن میں ہوا اور باتا رات میں ہوا. ٹھیک ہے، دیکھیے ساری رات کسی کام پر رہنا، سارا دن کام پہ رہنا، ساری رات کام پہ رہنا. مراد ہے کہ رات میں کسی کام کا ہونا. جیسے بات سعید نائمن، باتا رہا سعید نائمن، جاگتا نائم کہ نہیں سویا رہا رات بھر. سعید سویا رہا، نوم بھی اسی سے نا، نائمن سوتا رہا. ٹھیک ہے، سوتا رہا. اچھا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، بس ڈفرنس یہ رکھیے گا کہ ظلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کا ہونا دن میں ہوا، اور باتا کا مطلب ہوتا ہے رات میں ہوا. اس کے بعد دیکھیے ما زالا ما بریہا. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے گا ما زالا ما بریہا. اس کے بعد دیکھیے ما فتح من فقہ. ٹھیک ہے، ما زالا ما بریہا ما فتح من فقہ. ان چاروں کی میننگ ہوتے ہیں ہمیشہ رہنا. ٹھیک ہے، ان چاروں کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ ما زالا ہمیشہ رہا، زائل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ما زالہ کا میننگ سمجھ آ رہا ہے. ما بریہا ہمیشہ رہا، ما فتح ہمیشہ رہا، من فقہ ہمیشہ رہا.
ٹھیک ہے. تو ان کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا. ما زالا، اکثر لوگ کہتے ہیں نا ماں کا لفظ کیوں آ گیا ہے، یہ کیوں نہیں، یہ لکھا ہی ایسا جالا ہے کیونکہ یہ افعال ناقصہ ہے. اس کے بعد دیکھیے ناصر، ہمیشہ رہا ناصر، طالباً طالب علم، اسٹوڈنٹ آف دا نالج. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو غور سے دیکھیے. اکثر کہتے ہیں نا جیسے قرآن مجید میں کئی دفعہ آتا ہے اس طرح کا ما شروع میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے ما زالا، ما بریہا، ما فتح، من فکا، ان کا میننگ ہوتا ہے ہمیشہ رہا، ہمیشہ رہنا، ہمیشہ. ما زالا ناصر طالباً، ہمیشہ رہا ناصر طالب علم، ناصر طالب علم. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیے لن نبرح علیہ عاکفین. ٹھیک ہے. بریہا سے نبرہا. ٹھیک ہے. بریہا سے نبرہا. نبرہا یہ اس کی گردان ہے. میں نے کہا تھا نا جو ہم نے گردان کی کیٹیگریز کی تھی، تو یہ کون سی کیٹیگریز ہے جس کی ماضی اور مضارع دونوں بنتا ہے. بریہا نبرہو، نبرہو ہونا چاہیے، لن کی وجہ سے نبرہا آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ چونکہ ابھی آپ کو افعال نہیں پڑھائیں تو لیٹر. ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ ہرگز نہیں رہا علیہ اس پر، عاکف یعنی عاکفن جیسے اعتکاف، سوری عاکف جیسے اس کے معنوں میں نا کیا کہتے ہیں کھڑا، جیسے کسی چیز پہ عکف نا، ایک ہی لا حول ولا قوت الا باللہ ذہن سے نکل گیا. اسی طرح دیکھیے تفتؤ تذکرو یوسفا. ٹھیک ہے. تفتؤ فتح، ما فتح سے یہ ورڈ آیا، فتح سے تفتؤ کیسی گردان، فتح یا تھا، فتح یا تھا، لیکن فتح یا میں آپ کو پتہ ہے کہ یا سے جو فتح الف کی دوستی انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی. فتح یا سے فتح کیسے بنا، تفتؤ کیسے بنا. ٹھیک ہے. تو یہ وہی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہی ہے تفتؤ تذکرو یوسف، تذکرو یوسف. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیے لیسا. لیسا جسے کہا جائے، لیسا کا مطلب ہے نہیں ہے، نہیں ہے. لیسا زید فقیرا، نہیں ہے زید فقیر، نہیں ہے زید فقیر. ٹھیک ہے. نہیں ہے زید فقیر، نہیں ہے زید فقیر. اچھا یہاں پہ سب کی میننگ آ گئی. مکانا، سارا، اسپہ، امسا تھا. جی الحمدللہ. جی تو اس میں سب کی میننگ آ گئے الحمدللہ. تو اب یہ کہ ما داما، ما داما کا میننگ نظر نہیں آ رہا، تو ما داما کا مطلب ہوتا ہے جب تک رہا. ٹھیک ہے. ما داما یہاں پہ مسنگ ہے، اس کو آپ نکلی تھی جہاں پہ جو آپ کو 13 بتائی ہیں. سارا، کانا، سارا، اسپہ، امسا، ادھا، غلہ، باتا، ما زالا، ما بریہا، ما فتح، من فکا، ما داما، لیسا. تو یہاں پہ ما داما مسنگ ہے، اس کا مطلب ہے جب تک رہا، جب تک رہا. ٹھیک ہے. جب تک رہا. صحیح ہے. چلیے آپ نے امید ہے کہ یہ نوٹ کر لیا ہوگا. میں اگین اس کو ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. اور بات کیا ہے، نمبر 1 افعال ناقصہ. افعال فعل کی جمع ہے، ناقص یعنی کس میں کوئی نہ کوئی کمی ہے نا. تو عربی زبان میں کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جو کہ ناقصہ ہوتے ہیں، یعنی وہ جو تام افعال ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں ہوتے. یہ دوسرے افعال کی طرح نہیں ہوتے. اور یہ کیوں نہیں ہوتے، نمبر 1 یہ کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں، اور پھر جسے کہا جائے پھر ان کا جو جملہ اسمیہ کے شروع میں آئیں گے تو اس جملہ اسمیہ کی تو جو کمپوزیشن ہے وہ کیا ہے، مبتدا خبر. تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ناقصہ کا اسم ہے اور یہ ناقصہ کی خبر ہے. ان کا کوئی فاعل مفعول نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عام افعال کی طرح نہیں ہوتے. ان کا فنکشن کیا ہے کہ یہ مبتدا کو رفع کرتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. کتنے ہیں، ویسے تو 18 ہیں اگر آپ ڈفرینٹ عربی میں دیکھیں گے تفاسیر میں، لیکن جو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں وہ 13 ہیں. وہ کون کون سے، کانا، سارا، اسپہ، امسا، اضحا، ظل، باتا، ما زالا، ما بریہا، ما فتح، من فکا، ما داما، لیسا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہم نے یہ کیا کہ کچھ ایسے یہ جو افعال ناقصہ چونکہ افعال کی گردانیں ہوتی ہیں، اور تو گردانوں کے حساب سے ہم نے اس کو 3 بڑی کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر دیا. ٹھیک ہے.
وہ افعال جن کی پوری گردانیں بنیں گی، ماضی بھی بنے گی، مضارع بھی بنے گی، امر بھی بنے گی، نہیں بھی بنے گی. کانا، صارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا. ٹھیک ہے. وہ افعال جن کی ماضی اور مضارع کی گردان بنے گی، ما زالا، ما برہا، ما فتا، من فکا. ٹھیک ہے. اور وہ افعال جن کی صرف ماضی کی گردان استعمال ہوگی وہ ہے ما داما اور لیسا. ما داما اور لیسا. پھر میں نے آپ کو ان کے میننگ بتا دیے کہ کانا کا میننگ ہوتا ہے ہونا، تھا، ہے، ہوا. اصبحا کا میننگ ہوتا ہے جسے کہا جائے اصبحا، امسا اور اضحا، تینوں کا میننگ ہوتا ہے ہوا یا ہو گیا. اگر صبح کے وقت ہو، شام کے وقت ہو اور چاش کے وقت ہو تو پھر وہ جو فعل تعام ہے اس کے میننگ میں آتا ہے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ غلہ سارا دن کا کسی کام پر ہونا، یعنی کسی کام کا سارے دن ہونا ہوگا تو وہ بیسیکلی غلہ ہے. باتا ساری رات جسے کہا جائے کسی بھی کام کا ہونا. دام، جی جی، ما زالا، ما برہا، ما فتا، من فکا. ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو اس کا دیکھیے گا کہ اس میں جو ہے بیسیکلی جی اچھا، اس میں جو ہے بیسیکلی کیا ہے، اس میں ہمیشہ رہنے کا میننگ ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ رہا، ہمیشہ رہا، ہمیشہ رہا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ زائل ہی نہیں ہوا. تو پھر اس کی اگزامپل آپ کو بتا دی. اور داما بھی آتا ہے بعض جگہ اور بعض جگہ ما داما بھی استعمال ہوتا ہے. تو جب داما آئے گا تو رہا یا ہمیشہ ہوا، اور ما داما آئے تو جب تک رہا، جب تک رہا. ما داما، ما داما، جب تک رہا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بس آپ نے اس کو اچھی طرح سے دوبارہ ریکارڈنگ کو سننی ہے، نوٹس کو گو تھرو کرنا ہے. انشاءاللہ تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اگر مشکل لگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے آپ پریشان نہیں ہوگا. انشاءاللہ آگے جا کے جب ہم افعال کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور سمجھ اچھے سے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوئے. بس ذہن میں جو بات رکھنی ہے کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے گا. ٹھیک ہے. خبر کو منسوب کر دے گا، اور جو کیا کہتے ہیں جو پھر ہم اس کو نام کیسے دیں گے کہ ہم کہیں گے کانا کا اسم. جیسے اگر کانا آ رہا ہے، کان اللہ، جیسے اگزامپل آتی کان اللہ عزیزا حکیمہ. قرآن مجید میں آتی ہے نا اگزامپل، کان اللہ عزیزا حکیمہ. اگر آپ دیکھیں گے کان اللہ، ورڈ اللہ پہ کوئی اثر نہیں، لیکن عزیزا حکیمن. ٹھیک ہے. لیکن کانا کا اثر کس پہ ہے؟ عزیزن پر ہے، حکیمن پہ. تو ہم کہیں گے کانا کا ورڈ اللہ جو ہے کانا کا اسم ہے، عزیزن حکیمن. عزیزن کانا کی خبر ہے، وہ موصوف ہے، اور حکیمن اس کی صفت ہے. حکیمن اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے الحمدللہ ہم انالیسس کر لیتے ہیں. تو امید ہے الحمدللہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ اگزامپل کافی زیادہ آتی ہیں، لیکن اگر نہیں بھی سمجھ آیا تو انشاءاللہ لیٹر آن جب ہم پوری گردانیں کریں گے جو کہ فعل تام کی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بات اور اچھے سے سمجھ آ جائے گی. الحمدللہ. اچھا، کانا کبھی ہوتا ہے کہ ناقص بھی آتا ہے اور کبھی تام بھی آتا ہے. جب تام آئے گا تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر ناقص استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہے وہ پوری گردان بنتی ہے. آپ کا کام کہ آپ نے بس ایک گردان بنانی ہے. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا. ٹھیک ہے. کنتا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتو، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے چونکہ ہو سکتا ہے آپ پریشان ہو، نہیں بنا سکے، لیکن دیٹس اوکے. بس ایک دفعہ اس کو دیکھ لی گا. یکون، پھر اسی طرح اس کی مضارع بنتی ہے یکونو، یکونانی، یکونون، تکونو، تکونانی، یکننا. پھر اس طرح تکونو، تکونانی، تکونون. پھر اس طرح تکونینا. پھر اس طرح پوری گردان اس کی بنتی جائے گی. اور اس طرح اس کی امر بھی بنتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کن فیکون. تو یہ کن جو ہے نا یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تو ہم انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے تو ڈیٹیل میں آپ کو اس کو کروا دوں گی، لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں بس اتنا ہی کافی ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ اس کو ایز لے لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ اب اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا. قرآن مجید میں الحمدللہ
जैसे सूरह अंबिया में देख रही हूँ मैं आयत सूरह नबा में देखिए, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, कानत मिरसादा, ठीक है, कानत मिरसादा। तो अगर आप इसमें देखेंगे काना का है, काना काना कानू कानत, जिसे कहा जाए कौन सा सीगा आ गया, मुअन्नस वाहिद का सीगा आ गया। चूंकि अभी आपने गर्दान नहीं की तो फिर सूरह मुजम्मिल में देखिए आयत नंबर 14 में वकानतिल जिबालु कसीबम महीला। तो ये भी देखिए यहाँ पे कानत के बाद अलजिबाल आ रहा है, कानत के बाद मिरसाद आ रहा है, तो ये अफाली नाकिसा हैं कि इनके बाद अस्मा आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सूरह अंबिया को देखिए, इन्न समावाति वल अर्दी कानता रतqa, कानता रतqa, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अगर आपने सूरह बनी इसराइल पढ़ी, कानू इख्वान शयातीन, कानू इख्वान शयातीन, ठीक है। इसी तरह सूरह अल इंसान को देखिए, काना मिजाजुहा काफूरा, काना मिजाजुहा काफूरा, ठीक है ना। अब इंशाल्लाह सूरह अल इंसान पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा ना। तो अब अगर आप गौर से देखेंगे, काना के बाद मिजाजुहु, उसका जो टेस्ट है काफूरा, काफूर की तरह होगा। अगर आप उसको देखेंगे काना, ये कहेंगे आप, ये काना जो है वो अफ़ाले नाक़िसा है, मिजाजुहु काना का इसम, बहुआ मुदाफ़ा मुदाफ़ इलैह, काफूरा आ रहा है, काफूरन यानी नसबी हालत है, तो ये काना का खबर हो जाएगी। तो ये सूरह अल इंसान की आयत नंबर 5 है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान कर दे। तो इंशाल्लाह यहीं पे अपने लेसन को कंप्लीट करेंगे। साकल्ला खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीक। तो आपका काम क्या है, आप बस थोड़ा सा इन अल्फाज पे गौर व फिक्र कीजिएगा, ठीक है। काना सारा अस्बह अमसा अधा ज़ल्ला बादा मा ज़ाला मा बरिहा मा फता मन फक्का मा ले मा दामा लैसा, ठीक है। बस थोड़ा सा इन अल्फाज से बार बार इनको रिपीट करते रहेगा, याद करना मस्त नहीं है। जब आप देखें तो बस आपको कुरान मजीद में याद आ जाए कि यह फ़ाइल नाक़िस है, और बस इनका फंक्शन इस्म से पहले आएंगे। नंबर 2, इनको जो है ये एक्शन क्या होगा कि ये खबर को जिसे कहा जाए नसब दे देंगे, दैट्स इट। मुब्तदा अपनी असली हालत में ही रहेगा। चलिए, उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। आज की लेसन में अगर मैं ज़रा सा देख लूँ, मैं वैसे तो आसान ही है, हाँ, जैसे आयत नंबर 10 देखिए, अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, अल्लज़ीना वो जो तगौ जिन्होंने सरकशी की, फिल बिलाद शहरों में। अब यहाँ पे जो है अल्लज़ीना जिसे कहा जाए ये मुब्तदा है, ये पिछली बात को आगे से कंटिन्यू कर रहा है, तगौ सरकशी की, ये इसकी जो खबर है जुमला फेलिया बनकर आ रही है, ठीक है। जिन्होंने इसका फ़ाइल इसी में फिल बिलाद मुतालिक़ फ़ेल है, मुतालिक़ फ़ेल है शहरों में। और अगर आप फिल बिलाद को देखेंगे तो ये मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है, आप सबको पता है, कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद। अब आपको पता है कि उन्होंने कसरत से, अक्सरू ये पूरा वर्ब है ना, तो ये जुमला फेलिया ही से स्टार्ट हो रहा है, फ़ा अतफ का है। अक्सरू फ़ीहल फ़साद, ये भी आपको पता है कि फ़ीहा ये मुरक्कब जारी है, अल फ़साद यहाँ पे जिसे कहा जाए ये उसका उसकी जो है वो मफूल आ रहा है, ठीक है। अल फ़साद बेसिकली क्या है, मफूल है। फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद ये मफूल है ना, किसका, अक्सरू का मफूल है, ठीक है। फसब्बा ये भी वर्ब आ रहा है, अलैहिम जार मजरूर है, रब्बो का तेरे रब का, ये मुदाफ मुदाफिले मुरक्कब इजाफी, सौत अजाब, देखिए ये भी मुरक्कब इजाफी है ना, सौत अजाब मुरक्कब इजाफी है, दोनों मुरक्कब इजाफी है। इन्ना रब्बा का, इन्ना की वजह से देखिए रब्बू से रब्बा आ गया, ठीक है। आप कहेंगे कि इन्ना का इसम है रब्बा, वह हुआ मुदाफ भी है, ठीक है, और का मुदाफ इलैह, इसकी खबर क्या आ रही है,
الا بالمرصاد، لام تاکید کہا گیا، ٹھیک ہے. اور با کی وجہ سے ویسے تو اس کی خبر کیا ہونی چاہیے تھی مرصاد، لیکن با کی وجہ سے میں اور اللہ کیا تو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ با کی وجہ سے جر آگے تو جار مجرور شبہ جملہ اس کی خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے. فاما پھر انشاءاللہ اس کو آپ اسی طرح انالیسس کیجیے گا جیسے میں ابھی آپ کو کروا رہی ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ کس انداز سے کرنا ہے نا. اب فاما جسے کہا جائے تو رہے انسان، الانسان جملہ اسمیہ ہے. اذا مبتلا ہوں، اذا جو ہے انشاءاللہ جب آپ ابھی آپ نے کیا نہیں کہ اذا جو ہے فعل سے پہلے بھی آتا ہے اسم سے پہلے بھی آتا ہے تو مختلف میننگ میں آتا ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کر چکے ہیں بس آپ اتنی چیزوں کو انالیسس کیجیے اور ساتھ میں جتنا آج آپ نے پڑھا ہے مرکب اضافی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، بس آپ نے تھوڑا سا اس پہ مرکب اضافی کہہ رہی ہوں افعال ناقصہ کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا اس پر غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے. چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے علم نافع بنا دے، آپ کے لیے آسان کر دے، ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. کوئی بات نہیں بھی سمجھ آئے تو آپ میں گروپ میں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ریکارڈنگ کو ایک دفعہ دوبارہ سن لیجیے تو بات اور انشاءاللہ احسن انداز سے سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ آسان کر دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ، جی سسٹر انشاءاللہ.